سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ فرمایا اگر خالی امیدیں لگا کے بیٹھ جاؤ گے اور تمہارے اندر اللہ کی ناراضگی کا اور اس کی پکڑ کا خوف ختم ہو جائے تو جری دلیر ہو جاؤ گے گناہوں کے اوپر، کوئی نہیں یہ معافی کر دینا، کوئی نہیں ٹھیک ہے چلنے دو۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارے اندر صرف خوف ہی ہو جائے تو ہر وقت خوف سے کانپنے لگو گے کہ میں نے تو بخشا ہی نہیں جانا، شیطان مایوس کر دے گا۔ تو فرمایا خوف اور امید یہ دونوں چیزوں کے بیچ میں ایمان ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر بھی ہو اور اس کی مہربانیاں اور اس کی عنایتوں کی امید بھی پوری ہو کہ جنت ہمارے لیے ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آسمان سے اعلان ہو جائے کہ ایک بندہ جہنمی ہے اور باقی ساری دنیا جنتی ہے، فرمایا میرے خوف کا یہ عالم ہے کہ میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں۔ فرمایا اگر آسمان سے اعلان اس کے برعکس ہو جائے پوری دنیا میں ایک بندہ جنتی ہے اور باقی ساری دنیا جہنمی ہے تو اللہ تعالیٰ پر امید کا یہ عالم ہے کہ میں یقین سے کہوں گا کہ وہ میں ہی ہوں۔ یہ ہے خوف اور امید دونوں کے درمیان ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو جاؤ۔ جوانی کے اندر مشائخ فرماتے ہیں جوانی میں خوف خدا کا غلبہ رہے پھر زندگی کا مزہ ہے، یعنی جوان ہونے سے لے کر 40 سال کی عمر تک خوف خدا کا غلبہ رہے تاکہ گناہوں سے بچتا رہے، اور جو اگلی عمر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی مہربانی اور اس کی بخشش کے اوپر پر امید رہے۔ یہ جو اگلی زندگی ہے جس کو ہم بونس کہتے ہیں یہ پوری امید کے اوپر اور پکی امید ہو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے قیامت کے دن ایک بندے کی جہنم کا اعلان ہوگا، ملائکہ پکڑ کے لے کے چلیں گے تو وہ چلے گا ہی نہیں، اکڑ فون دکھائے گا میں تو نہیں جاتا جی، بھئی یہ کرتوت تم نے کی ہے نہیں، انہوں نے کہا یہ کی ہے لیکن پھر بھی نہیں جاتا، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، وہ کیا کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی حالت بیان کی جائے گی، ہاں بھی کیوں نہیں جاتا؟ الہ العالمین میں دنیا میں باوجود گناہ گار ہونے کے آپ کی رحمت سے پر امید تھا اور اس وقت بھی ہوں، آپ مجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ حق تعالیٰ مسکرائیں گے جیسے میرے رب کی شان کے مناسب ہے، ہم مسکرا کے فرمائیں گے ہاں اگر میری رحمت سے تجھے اتنی ہی امید ہے جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے اس کی امید، اس کی رحمت سے ایسی امید ہونی چاہیے، اور یہ بھی جنت کا رستہ ہے اور خوف خدا بھی جنت کا رستہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ایسا بندہ بھی اللہ کے دربار میں آئے گا، حق تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک ایسی نیکی ہے جو تو نے دنیا میں کی اور جس کا تجھے بھی علم نہیں، لیکن فرمایا مجھے پتہ ہے اس کا۔ آج دنیا میں آپ کا کوئی چھپا ہوا خزانہ ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو، بے شک آپ ہی کا ہو، آپ کو مل جائے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ دادا دبا گیا تھا جی، مکان کی بنیاد میں سونے کی جناب دیگ مل گئی، اینٹ مل گئی ہے، پھولے نہیں سمائے گئے، ہو چھپا ہوا خزانہ مل گیا۔ ان خزانوں کی تو کوئی حیثیت نہیں، آخرت کے اس انعام کے مقابلے میں حق تعالیٰ فرمائیں گے تیرا ایک ایسا عمل، ایسا چھپا ہوا خزانہ جس کو تو نہیں جانتا مگر میں جانتا ہوں۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا ایک دن میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے تیری آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نمودار ہوا اور وہ تیرے رخسار پر بھی نہیں گرا، صرف تیرے بالوں کو لگا ہے۔ یہ جو ہماری آنکھوں کے بال ہیں یہ بول پڑیں گے صدقت یا رب العالمین، اے رب العالمین آپ سچ فرما رہے ہیں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو اتنا سا بھی خوف کا آنسو، یہ اتنا سا جو تیرے دل میں میرا ڈر تھا، اس پر ہی میں نے تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا۔
تو خوف سے نا امید نہ ہونا، ایسا خوف تو منع ہے، ہم کو منع کیا گیا ہے کہ تم خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا اس کی رحمت سے پر امید ہو جاؤ۔ لیکن پر امید ہونے کا یہ مطلب نہیں گناہوں میں دلیر ہو جاؤ، بلکہ توبہ کر لو، استغفار کر لو اور مولا سے معافی مانگ لو۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی بشارت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنی، اس کے باوجود خوف کا یہ عالم ہے، فرما رہے ہیں کہ تنکا ہوتا جو توڑ دیا جاتا اور قیامت کے دن تو اسے حساب نہ ہوتا۔ اور یہی تو وہ خوف ہے، یہی تو وہ غم ہے جس پر دنیا کی ساری خوشیاں قربان ہیں۔ جس کے دل کو یہ غم لگ گیا، یہ خوف لگ گیا کہ میں نے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور مجھے پیش ہونا ہے، اس کی زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بڑا وہ مشہور واقعہ